پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم کے درمیان ابھی بھی رابطوں کا ایک سلسلہ اندر کھاتے جاری ہے. بظاہر یہ ایک دوسرے کے خلاف بیان بازی کر رہے ہیں اور اس کے پیش نظر ایک مرتبہ پھر لوگوں کو تقسیم کرنا ہے. اور جس طرح کل ایک ایم کیو ایم کے رہنما نے یہ بیان دیا کہ جماعت اسلامی جو ہے وہ مہاجروں کے خلاف پیپلز پارٹی کے ساتھ مل گئی ہے، تو میں پوچھنا چاہتا ہوں ان تمام رہنماؤں سے کہ ایڈمنسٹریٹر کا تقرر پیپلز پارٹی سے کس نے کروایا ہے؟ گورنر کا تقرر زرداری صاحب سے کس نے کروایا ہے؟ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ اس وقت بھی جو نامینیشنز فائل ہو رہی ہیں نثار کھوڑو صاحب کی، اس میں جو ان کا معاہدہ ہوا ہے اس معاہدے کے مطابق یہ تو ابھی نامینیشن بھی فائل نہیں کر رہے ہیں. ہو سکتا ہے کہ ہماری اس پریس کانفرنس کے بعد اگر کوئی وقت باقی ہو تو یہ نامینیشن فائل کر دیں، ورنہ تو انہوں نے یہ طے کیا ہوا ہے کہ ان کو ان اپوز آنے دیا جائے. تو آپ فیصل واڈا صاحب والی جو سیٹ تھی، اتنا زبردست قسم کا مکمکہ ہے، اتنی زبردست قسم کا اتحاد ہے اور اتنی زبردست قسم کی نورہ کشتی ہے، اس کے باوجود بھی جماعت اسلامی کے بارے میں یہ کہا جائے، میں حیران ہوں. بہت ہو گیا، مہاجروں کے حال پر رحم کریں اور ان کو اپنی رائے دینے دیں. اب یہ منجن نہیں چلیں گے، اب سندھی مہاجر تفریق پیدا نہیں ہوگی. مہاجروں کے ساتھ جو کچھ 30-35 سال 40 سال میں کراچی میں ہو گیا، اس شہر کراچی کے ساتھ جو کچھ ہو گیا وہ بہت تباہ کن ہے، بہت ہولناک ہے. لوگوں نے اپنی جائیدادیں بنا لی، لوگ جو ہے امریکہ میں، ملیشیا میں، یورپ میں، برطانیہ میں اور دبئی میں محلات کھڑے کر لیے، اربوں روپے کی پراپرٹیز خرید لیں. ایسے رہنما موجود ہیں لائن سے شادی ہالوں پہ قبضے کر لیے، چائنا کٹنگ کر لی. اور مہاجر بچوں کا کیا حال ہے کہ کوئی ان کا پوچھنے والا نہیں ہے. اس لیے یہ مہاجر یہ منجن نہ بیچیں اور رحم کریں ان مہاجروں پر جن کو پہلے ہی بہت برباد کر دیا ہے. ویسے بھی اب تمام شہر کے رہنے والے، سندھی ہوں یا مہاجر ہوں، پختون ہوں یا پنجابی، بلوچ ہوں یا کوئی کمیونٹی بھی یہاں پر رہتی ہے، وہ افورڈ ہی نہیں کر سکتی کہ اب اس بنیاد پر قوم کو تقسیم کیا جائے. پورا شہر کراچی اب ایک طرح بیہیو کرے گا اور جماعت اسلامی سب کی جماعت ہے. اسی لیے کسی کو خوفزدہ ہونے کی بھی ضرورت نہیں ہے کہ کوئی سندھیوں کو خوفزدہ کرے، کوئی مہاجروں کو خوفزدہ کرے. میں اس طرح کے بیانات کو بھی مناسب نہیں سمجھتا جو کچھ پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں کی طرف سے آئے ہیں کہ یہ بلدیاتی انتخاب ایک خونی انتخاب ہوگا. دیکھیں، میں چاہتا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف بھی یہی مطالبہ کرے. وہ ایک بڑی جماعت ہے، اس کا مطالبہ بھی یہی ہونا چاہیے کہ امن و امان قائم رکھنے کے لیے فوج اور رینجرز کی تعیناتی ہو. ان کا یہ مطالبہ اس لیے بھی ہونا چاہیے کہ ظاہر سی بات ہے کہ یہاں پر امن قائم ہو اور اس سے پتہ چلے گا کہ وہ انتخاب کرانے میں سنجیدہ ہیں یا خونی انتخاب کا نام دے کر انتخاب نہ کرانے میں انٹرسٹڈ ہیں. ویسے بھی اس پورے عرصے میں پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے کنفیوژن رہا ہے. کبھی وہ کہتے ہیں کہ الیکشن وقت پہ ہونا چاہیے، اور کبھی الیکشن کمیشن میں جب پٹیشن ہوئی اور سب کو بلایا گیا، سماعت ہوئی، تو وہاں انہوں نے کہا کہ الیکشن نہیں ہونا چاہیے. اسی طرح ایک مرتبہ ہائی کورٹ میں وہ گئے کہ الیکشن نہیں ہونا چاہیے، اور ایک مرتبہ ہائی کورٹ میں وہ گئے کہ الیکشن ہونا چاہیے. اگر یہ بات ہے اور ہے تو یہ بات انہیں مارچ میں کیوں نہیں پتہ چلی جب وہ وزارتیں پکڑ رہے تھے، اور جب وہ گورنرشپ پکڑ رہے تھے، جب وہ ایڈمنسٹریٹر اپنے لگوا رہے تھے، جب وہ سینٹ کی نشستوں پر بات چیت کر رہے تھے، جب وہ اپنی مراعات اپنی ذات کے لیے، اپنی پارٹی کے چند لوگوں کے لیے لے رہے تھے، اس وقت انہیں یہ پتہ نہیں چلا تھا. تو جب انہیں اس وقت پتہ نہیں چلا تو اب تو کراچی کے لوگ ان کو بتا دیں گے. اور میں یہ بات بھی کہنا چاہتا ہوں کہ پیپلز پارٹی نے تو حلقہ بندیوں میں اس طرح کا نظام بنایا کہ جیسے سندھی اور بلوچ اس کی جیب میں ہیں تو ان کے حلقے چھوٹے بنائیں گے تو ہمارے نمبر بڑھ جائیں گے. آپ پیپلز پارٹی والوں سے جا کے پوچھیں تو صحیح، خود انہیں اپنی جن کو سمجھتے تھے کہ ہماری جیب میں رکھی ہوئی ہیں وہاں سے ٹف ٹائم مل رہا ہے. اور الحمدللہ میں نے تو تمام سندھی اور بلوچ علاقوں کا بھی دورہ کیا ہے. جس طرح سے لوگوں نے ہمارا استقبال کیا ہے، اگر انہوں نے مکمل دھاندلی نہیں کی اور قبضہ نہیں کیا تو پیپلز پارٹی کو بھی پتہ چل جائے گا کہ سندھی کس کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، اور ایم کیو ایم کو تو پتہ چل ہی گیا ہے کہ مہاجر اب ایم کیو ایم کے ساتھ نہیں ہے.